وہ پیپلز پارٹی. اب یہ تو پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ الیکشن کیسے ہوا وہاں پر. جتنی تمام جماعتیں آپ ان کو ایک سائڈ پر رکھ لیں, آج بلوچستان میں ہماری بیٹی, ہماری چھوٹی بہن مہرنگ جتنا کراؤڈ اکٹھا کر سکتی ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی, کیونکہ لوگوں کو اس نظام پہ اعتبار نہیں رہا. ہم سیاستدانوں نے سیاست کو اتنا بے معنی بنا دیا, میننگ لیس کر دیا کہ اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں پر عوام اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا تو پھر اس کرسی کے اندر اختیار بھی ہونا اختیار بھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, کرنے کی سپیس بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو اجازت پہلے طلب کرنی پڑتی ہے, فون کرنا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو آلویز آن یور ٹوز, کہ ناراض نہ ہو جائے. مقتدرہ کو پیچھے اس نظام سے ہٹانا پڑے گا کہ جناب بڑی مہربانی 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ہاتھ باندھ کے آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھیا تم یہ جاؤ. ملک نہیں چل رہا. میثاق جمہوریت کی جو شک نمبر 13 تھی فار ایگزامپل, وہ یہ تھی کہ کوئی فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور پلیٹ فارم ہے voicepeaker.net کا. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. بہت شکریہ سر, شکریہ آپ کو بلانے کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ایک گزارش تھی اس کو قبول فرمایا اور آج آپ ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ. سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی آپ نے, حالانکہ یہ جو پارلیمان میں جانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے سنتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی لابنگ کرتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, معاملات طے کرتے ہیں, اور آپ نے فٹ سے فیصلہ کیا اور سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اور وہ پیپلز پارٹی جو خود کو جمہوری پارٹی کہتی ہے, اس کے لیے آپ نے کچھ اور بول دیا. بس وہ کہتے ہیں نا کہ بن دے ڈن دیٹ. دیکھ لی پارلیمان کی ورکنگ بھی دیکھ لی. اس سے پہلے میں مشیر انسانی حقوق بھی رہ چکا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں, راجہ پرویز اشرف صاحب کی کیبنٹ میں 2008 سے 13 والی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو سارے جو اقتدار کے ایوان تھے وہ دیکھ لیے, سیاست کے رموز بھی دیکھ لیے, اور آخر میں جو چہرہ سیاست کا سامنے آیا وہ اتنا ہپوکریٹیکل چہرہ ہے کہ ان ایوانوں میں نہ کوئی اصول رہ گیا ہے, نہ کوئی نظریہ ہے. سیاست اب صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام ہے, اپنے مخالفین کو رگڑا لگانے کا نام ہے. تو اس سیاست سے میں ویسے ہی تنگ ہو رہا تھا. ایک جو انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ تھی نہیں, کڑتا رہتا تھا چیزوں پر, پھر ان کا برملا اظہار بھی کرتا تھا, پھر یہ باتیں پارٹی میں پسند بھی نہیں کی جاتی تھیں. اور پھر ایونچولی ایک موقع آیا کہ جب پیپلز پارٹی کی قیادت نے خود ہی مجھے کہا کہ بس اب بہت ہو چکا ہے, اگر آپ نے پارٹی میں رہنا ہے تو زبان بندی کیجیے, خاموش رہیے, اور اگر آپ نے خاموش نہیں رہنا تو استعفیٰ دے دیجیے. سینٹ کی سیٹ ان کی امانت تھی, انہوں نے مجھے دی تھی, اور جیسے ہی انہوں نے میرے سامنے یہ 2 آپشنز رکھے تو میں نے سینٹ کو خیر آباد کہنا مناسب سمجھا. اپنی جو زبان بندی ہے وہ کسی بھی صورت کرنا مجھے قابل قبول نہیں تھا, اور خیر آباد کہا اور باہر نکل آیا, اور شکر الحمدللہ آج تک اپنے اس فیصلے پر مطمئن ہوں. لیکن ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ اور ہی سنا تھا. مطلب اگر آپ دیکھیں نا, ہمارا بچپن, لڑکپن, پھر کالج, یونیورسٹی, پھر جرنلزم میں آ گئے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی سیاست میں بڑا رومانس تھا. مطلب بھٹو صاحب کا نام, بھٹو ایک بہت بڑا نام پاکستان کی سیاست کا. اور پھر میرے نزدیک تو شہید بی بی کی جو پالیٹکس تھی اس کا پاکستان میں کوئی پیرالل نہیں ہے. یقین مانیے کہ انہیں بھٹو صاحب تو پھر ایک سیاسی ارتقائی عمل سے گزرے, لیکن بی بی شہید کو تو پہلے دن ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنی پڑی, پہلے دن ہی انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ انہوں نے کمال بہادری سے کیا. اور پاکستان میں اور پوری مسلم دنیا میں, بلکہ اس کے باہر بھی, جو خواتین ہیں ان میں ایک بے مثال اپنی جرت کی وجہ سے, اپنی بے باک سیاست کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے نام کمایا بلکہ جس طرح زندگی کا اختتام بھی ہوا. تو وہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا جو رومانس تھا وہ انفارچونیٹلی
جو اس پاور پالیٹکس کے دھندے میں جب سے پیپلز پارٹی پڑی ہے کہ مقتدر قوتوں کو ساتھ رکھ کر ہم ان سے سمجھوتا کر کے اقتدار اور حکومتیں حاصل کرتے رہے، اس پالیٹکس نے وہ رومانس تو ختم کر دیا ہے. اور آج بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے لوگوں کی کہ آج ان کے سامنے ایک لبرل پروگریسو آواز جو ایک بڑی مضبوط اور توانا آواز تھی ہمارے معاشرے کی، ختم ہو کر رہ گئی. لیکن بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں تو یہ بات ایک سمجھی جا رہی تھی کہ چونکہ ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے تو وہ یقیناً اپنے نانا اور والدہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اور آپ بہت کلوز بھی رہے ہیں، مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ میری پہلی ملاقات، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نا، آپ پشاور آئے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے. آپ بلاول صاحب کے میرا خیال میں اسپوکس پرسن تھے. تو کیا وہ بھی اچھا، ایک آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلنا اور ایک سمجھوتا کرنا، آپ کو لگتا نہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں یا نہیں ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے جی. سمجھوتا جب آپ نے کر لیا، جب آپ کے نزدیک ان پرنسپلز کی اہمیت نہیں رہ گئی کہ جن کی بنیاد کے اوپر ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، شہید بی بی نے ایک دبنگ سیاست کی. آج اگر ہدف اور مقصد صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، عہدے حاصل کرنا ہے، تو اس کی پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ قربانی کیا دی آپ نے. ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لبرل اور پروگریسو سیاست وہ ختم ہو کر رہ گئی. کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت اہم کانورسیشن تھی، بہت اہم گفتگو تھی، جس کو پیپلز پارٹی سر فہرست ہو کر لے کر چلتی تھی. آج بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں، کیا ان کے اوپر کبھی کسی نے لب کشائی بھی کی، ان کو معاملات کو حل کرنے کی کوشش بھی کی؟ جو یہ معاملات اتنے عرصے سے، یہ جو زخم ہمارے گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلا اس پالیٹکس کا؟ آج لوگ سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ جناب جو گفتگو آپ ایک زمانے میں انسانی حقوق کے حوالے سے کرتے تھے، آج آپ کو بلوچستان میں حکومت ملی تو آپ خاموش ہیں، آپ بات ہی نہیں کر رہے. حکومتیں آخر کس لیے حاصل کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکیں. اگر آج مسائل نہیں حل ہو پا رہے، لب سی لیے ہیں، تو وہ پھر ان حکومتوں کا کیا فائدہ، ان آئینی عہدوں کا کیا فائدہ؟ لی گئی حکومت دی گئی، ملی گئی. اب جو پاکستان کے اندر جو سیاست ہے انفارچونیٹلی، اس میں بس یہی ہے کہ آپ اپنی تابعداری دکھائیں اور پھر مقتدرہ آپ کے لیے اقتدار کے دروازے کھول دے گی. تو یہی ہے نا، جب حکومت تھی نہیں یا حکومت ان کی ہے ہی نہیں. آپ نے کہا نا عوام کی بات، تو عوام کی بات تو جب آپ تب کریں گے جب عوام آپ کو ووٹ دے گی، عوام آپ کو نمائندہ بنا کے پارلیمنٹ میں بھیجے گی. تو یہ جو سچویشن بنی 8 فروری 2024 کو، اس میں تو حکومت دی گئی ہے. بالکل. دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ بھی فیئر نہیں تھا. RTS کا فیلئر اور پھر جس طریقے سے اس الیکشن کو کنڈکٹ کیا گیا، آئیڈیل الیکشن بالکل بھی نہیں تھا. لیکن 2024 کا جو الیکشن تھا، وہ اگر 2018 کے الیکشن میں آپ کو دودھ میں پانی ملانا پڑا، تو یہاں پر تو سارے پانی کے اندر تھوڑا سا آپ نے دودھ ملایا ہے. پورے کا پورا الیکشن ہی اتنا متنازع کر دیا کہ آپ نے اگلے دن لوگ اٹھے اور آپ نے ان کے ہاتھ میں فارمز پکڑائے، فارم 47، اور انہوں نے کہا جاؤ تمہیں میں نے، اور لوگوں کی رائے بھگ گئی بہاڑ میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیاستدانوں کے لیے کہ ہمیں یہ کلیئرٹی لے کر آنی پڑے گی کہ ہماری سیاست صرف اقتدار یا عہدے حاصل کرنے کے لیے ہے، یا ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر ہم نے یہ بنیادی تضاد طے کرنا ہے کہ اس ملک میں حکمران چننا کس کا کام ہے، عوام کی اس ملک کے اندر کیا حیثیت ہے. کیا عوام کسی کے مزارے ہیں، کمی کمین ہے کہ ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں؟ ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو ملک کا نظام ہے، اس نے سر فہرست خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام کی ول کو، عوام کی رائے کو، عوام کے ووٹ کو نکارہ خدا، آواز خلق نکارہ خدا. تو یہ صورتحال ہے ہمارے دستور کی، ہمارے آئین کی، ہمارے معاہدے کی ریاست کے ساتھ.
کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا، اور یہاں پر اس رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. واپس بلاول صاحب پہ آ جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو آپ ہنس رہے ہیں، میں پتہ وہی اسٹک ہوئی ہوں بیکاز مجھے بار بار یہ ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ ان کی تربیت بی بی نے کی ہے، اور وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی، وہ سارا کچھ. تو بلاول بھی پھر ادھر ہی جا کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں، میں نے ان کی سیاست کو، ان کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا ہے جی. اور بلا شبہ 2013-2014 میں جب انہوں نے ایکٹیو پولیٹیکل کیریئر کی ابتدا کی تو اس میں ان کے ساتھ تھا میں. پنجاب میں مجھے انہوں نے تنظیمی عہدہ دیا، پنجاب کے اندر جو تنظیم بنائی، قائرہ صاحب کو صدر بنایا، ندیم افضل چند صاحب کو جنرل سیکرٹری بنایا، مجھے سیکرٹری انفارمیشن بنایا. اس وقت کے بلاول میں اور آج کے بلاول میں بہت فرق ہے. بالکل ان کی سوچ یہی تھی کہ شہید بی بی کی جو سیاست ہے، جس طریقے سے وہ جس کی وجہ سے وہ عوام میں مقبول رہیں، کہ وہی سیاست کی جائے. اور پارٹی کے اندر بھی ہر موقع کے اوپر انہوں نے اس چیز کو، جو خلاف توقع ان کی چیزیں ہوتی تھیں، ان کو پارٹی کے اندر بڑا ریزسٹ بھی کرتے تھے. لیکن ایونچولی جو آرگیومنٹ پریویل کیا وہ یہی کہ پاور پالیٹکس بہتر ہے، یہی راستہ چنا جائے. اور بس وہ بھی اس کیوں قربانیاں دیتے دیتے تھک گئی تھی پیپلز پارٹی؟ میرا یہ خیال ہے ایگزاسٹ ہو گئے. اب مزید نہیں؟ اب مزید نہیں. زرداری صاحب کا یہی خیال ہے، اور کہ ہم نے بہت قربانیاں دے دیں، اور اب سیاست کی جو تلخ حقیقتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا، مقتدرہ کا جو سیاست میں رول ہے، اس کے ساتھ ہی بس گزارا کرنا پڑے گا. اور وہ رول یہ ہے کہ یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہوں گے، شاہد خاقان عباسی ہوں گے، عمران خان ہوں گے، نواز شریف ہوں گے، یا شہباز شریف ہوں گے. مطلب آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو وہ کہاں چلی گئی ڈیموکریسی؟ فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یہ کیا ہے؟ سب گپ ہے لوگوں کے لیے، بس نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں. لیکن ایک دیکھیں، بہت بڑی تبدیلی بھی پاکستان کے معاشرے میں آئی ہے. اچھا. اور میرے خیال میں جو ہمارا اس وقت ڈیموگرافک چینج ہے ملک کے اندر، 64% آبادی تو اس ملک میں 30 سال سے کم عمر لوگوں کی ہے. آج اگر آپ ان کے سامنے وہی پرانی گفتگو کریں، پرانے نعرے لگائیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو وہ نوجوان یہ سوال کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، بات تو تمہاری یہ تاریخ کی کتابوں میں تو میں نے پڑھی ہے، مجھے آج کا بتاؤ، مجھے میرے مستقبل کا بتاؤ. تو وہاں پر جماعتوں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی طرف آپ دیکھیں، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ بنایا، مقبول بیانیہ تھا، لیکن جیسے ہی اقتدار نظر آیا وہ بیانیہ ان کا ہوا ہو گیا. وہی مریم نواز صاحبہ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھیں، میاں نواز شریف صاحب جو بات کرتے تھے، آج ان کی سیاست بالکل مختلف ہے. جو مسنگ پرسنس کے کیمپس میں جایا کرتی تھیں، آج قریب بھی نہیں پھٹکتی ان کی. تو یہ جو سیاست ہے، اسی لیے پھر ہم نے ان الیکشنز میں دیکھا کہ اگر آپ کے پاس وہ کنیکٹیوٹی نہ رہے، لوگوں کے دلوں تک آپ کی بات نہ اتر پائے، آپ کے نعرے کھوکھلے ہوں، تو پھر لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے. اور 2024 کے الیکشنز میں یہی ہوا. پیٹرنیج پالیٹکس، جو پرانی 90 کی دہائی کی سیاست ہے، وہ ساری کی ساری فیل ہو گئی. اب اگر لاہور جیسی جگہ میں میاں نواز شریف صاحب الیکشن ہار جائیں اور یاسمین راشد صاحبہ الیکشن جیت جائیں، اب یہ تو پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ الیکشن کیسے ہوا وہاں پر. واحد حلقہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ جہاں پر رات کے 3 بجے مسٹیریسلی ریٹرننگ افسر غائب ہو جاتا ہے. غائب ہونے کے بعد وہ صبح 4 بجے ہسپتال سے برآمد ہوتے ہیں، اور صبح 4 بجے الیکشن کمیشن نیا ریٹرننگ افسر اپوائنٹ کرتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں. تو اگر لاہور میں آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے، میاں نواز شریف کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں ختم ہو؟ بالکل. دیکھیں نا، ان جماعتوں کے پاس آج عوام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے حکومتیں تو حاصل کر لیں، لیکن اس حکومت کو آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹا کر
جب آپ نے یہ عہدے لیے آج آپ بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہائیبرڈ نظام کو ہم روتے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہائیبرڈ نظام کی ابتدا کر دی انہوں نے اس ملک میں. آج کیا ہے؟ آج تو ہائیبرڈ پلس پلس بھی ہو چکا ہے. یہ جو آپ اسمبلیوں سے قوانین پاس کرا رہے ہیں, جو آپ آئینی ترامیم پاس کرا رہے ہیں, یہ آپ تم تابیداری کی وہ نئی آپ نے مثالیں قائم کی ہیں. تابیداری صرف پنڈی کی ہے یا تابیداری کہیں اور سے بھی چاہیے؟ کیونکہ ابھی ایک ہم اور ہی معاملہ دیکھ رہے ہیں نا کہ والد صاحب چین پہنچے ہوئے ہیں, بیٹا جی جو ہیں وہ واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں. کوئی اور بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے برسر اقتدار آنے کے لیے, یا بات صرف پنڈی تک ہی ہے؟ دیکھیں نا, برسر اقتدار آنے کے لیے تحریک انصاف انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جی, اور ان کا خیال یہ ہے کہ جی کہ وہاں سے کوئی ایک بیان آ جائے گا, ایک ٹویٹ آ جائے گی اور یہاں پر ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جیسے ہی ٹرمپ صاحب کا وہ اوتھ کی باری آئی, تاریخ آئی, یہاں سے محسن نقوی صاحب وہ بھی پہنچ گئے وہاں پر. تو یہ جو سیاست کا بھدا پن ہے, یہ ہم سیاستدان خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیے آج وہ میں آپ سے جب پہلے بات کر رہا تھا نا, آج سیاست کو ہم نے اتنا بے معنی کر دیا ہے. میں آپ کو اگزامپلس دیتا ہوں دو چھوٹی چھوٹی. آزاد کشمیر, آزاد کشمیر میں اس وقت تمام جماعتیں حکومت میں, کیا تحریک انصاف, کیا مسلم لیگ نون, کیا مسلم کانفرنس, کیا پیپلز پارٹی, سب جماعتیں حکومت میں, لیکن سڑک وہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس ہے. بلوچستان, جتنی تمام جماعتیں آپ ان کو ایک سائڈ پر رکھ لیں, آج بلوچستان میں ہماری بیٹی, ہماری چھوٹی بہن مہرنگ جتنا کراؤڈ اکٹھا کر سکتی ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی, کیونکہ لوگوں کو اس نظام پہ اعتبار نہیں رہا. بالکل. خیبر پختونخوا, تمام سیاسی جماعتیں آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, یقین کیجئے کہ ابھی تو تحریک انصاف کی وہاں پر بہت مقبولیت ہے, بہت مضبوط ہے وہ وہاں پر, لیکن خدا نخواستہ اگر آپ تحریک انصاف کو ایک لمحے کے لیے سوچیں, اس کو باہر کریں, تو منظور پشتین وہاں کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, اور منظور نے زیادہ کراؤڈ نکالا. جی ہاں. تو یہ ہم سیاستدانوں نے سیاست کو اتنا بے معنی بنا دیا ہے, میننگ لیس کر دیا ہے, کہ اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں پر عوام اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ یار یہ لوگ تو صرف اپنے فائدے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, طاقت حاصل کرنے کے لیے, مال بنانے کے لیے یہ نظام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم منظور سے اور مہرنگ سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے پارلیمان میں جائیے, آپ کے پاس مطلب لوگوں کی ایک قسم کے آپ کے ساتھ ہیں لوگ, اور آپ جائیے وہاں پہ بات کیجیے, سڑکوں پہ تو معاملات طے نہیں ہوتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کر دیا کہ ہم بھی پارلیمان میں, ہمارا اعتبار نہیں ہے. دیکھیں نا, اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے پارلیمان کا چہرہ جو عوامی امنگوں کا ایک ترجمان ادارہ ہے, اس کا چہرہ ہم نے اتنا مسخ کر دیا ہے اس پاور پالیٹکس کی وجہ سے, اور ہماری اس کے نقصانات جو ہم اٹھا رہے ہیں, ہماری تو مقتدرہ ماشاءاللہ خدا تعالیٰ نے تمام جو علم و دانش ہے دنیا میں وہ انہی کو بخش رکھا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, اس ادارے کی اگر اہمیت ہوگی, اس ادارے کو اگر لوگ تسلیم کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. آپ اس کے اندر کبھی کیمرے لگا دیتے ہیں, اس کے الیکشن کا پروسیس آپ خراب کر دیتے ہیں, ایم این ایز کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے اندر گھس جاتے ہیں. کیا آپ کے ملک کا ادارہ ہے؟ آپ کے نزدیک اگر آپ کے ادارے کی تقدس ہے جو کہ ہمارے دلوں میں ہے, تو ہمارے اداروں کی آپ کے نزدیک تقدس کیوں نہیں ہے؟ آپ ان کو مقدس کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ہم سب کے ادارے ہیں. ہم نے اگر اس ملک کو آج, تو قصور ان کا ہے یا آپ کا ہے؟ ہمارا پہلے ہے کہ ہم باری کے انتظار میں کہ گیٹ نمبر 4 سے ہمیں کسی طریقے سے انٹری ملے اور ہم ان کی حمایت حاصل کر کے اقتدار میں آ جائیں. لیکن پاکستان کی عوام کے اندر ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے, اور یہ کلیئرٹی آج کی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی آج پاکستان بڑا ایک منفرد پاکستان ہے. جس وقت محترمہ فاطمہ جناح جنرل ایوب کے سامنے کھڑی ہو گئی تو وہ پاکستان کی عوام کی توجہ کا مرکز تھی. عوام ان کے ساتھ تھی, جنرل ایوب خان کے ساتھ نہیں تھی. پھر بھٹو صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے, پھر شہید بی بی کے ساتھ کھڑے ہو گئے,
پھر میاں نواز شریف صاحب نے جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن آج عمران خان صاحب کے ساتھ. تو یہ, اور میں یہ بات یقین کیجئے کہ لوگوں کے اندر جو کلیئرٹی ہے, آج اگر تحریک انصاف اپنی گفتگو سے ادھر سے ادھر ہوگی, جو حال میاں نواز شریف صاحب کا ہوا, ان کی جماعت کا ہوا کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ جب انہوں نے کمپرومائز کیا, لوگ عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے, تو یہ پھر عمران خان صاحب سے بھی کہیں اور چلے جائیں گے. لیکن مصطفیٰ, تو لوگوں کے اندر ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے, ہم سیاستدانوں میں نہیں ہے. ٹھیک, آپ میں شاید مفاد, آپ کو جو ہے نا, وہ جو پہلے ہم نے باتیں کی کہ مفاد اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے ایک کرسی مل جائے, باقی بس ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے کہا کہ جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, اچھا معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی, یا تو پھر اس کرسی کے اندر اختیار بھی ہونا, اختیار بھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, کرنے کی سپیس بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو اجازت پہلے طلب کرنی پڑتی ہے, فون کرنا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو آر آلویز آن یور ٹوز, کہ ناراض نہ ہو جائیں. جب اختیار بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے ان کرسیوں کا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں بھی فیل کرتی ہوں, بلکہ میں نے کافی دفعہ یہ ٹویٹ بھی کیا کہ جو 4 بندے اینٹی اسٹیبلشمنٹ روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے گرد مجمع لگ جاتا ہے, وہ پہاڑ پہ ہو, وہ صحرا میں ہو, وہ کسی شہر میں ہو, ٹھیک ہے, چاہے شہر اقتدار میں ہو. یہ اچھی بات تو نہیں ہے. دیکھیں, یہ ہماری مقتدرہ کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو اس ملک میں ان کے خلاف بات کرتا ہے, ان کے خلاف پوزیشن لیتا ہے, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھنا, اب آئیڈیل پوزیشن تو یہ ہے کہ جب آپ عوام کی رائے کو مقدم نہیں رکھیں گے, آپ رد کرتے جائیں گے, عوام کی تضحیق کرتے جائیں گے, اور تو پھر لوگ آپ کیسے توقع کرتی ہیں. اب ہماری سر آنکھوں پر جو دہشت گردی ہے, جو پچھلے 3-4 دہائیوں سے جو پاکستان جن سے تلخ دہائیوں سے گزرا ہے, اسپیشلی جو پچھلی 2 دہائیاں ہیں, خیبر پختونخوا خصوصاً جن مشکلات سے گزرا ہے, خون اور آگ کے دریا بہے ہیں وہاں پر, اور ہمارے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہے ان شہادتوں کی. لیکن جب آپ کا پولیٹیکل رول سامنے آتا ہے تو وہ پھر پولیٹیکل رول ڈسکس ہوتا ہے, وہ آپ کی دی ہوئی قربانیاں پس پش چلی جاتی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی, اور ظاہر ہے آپ کی ادھر حکومت تھی اور وہاں بھی, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی یہ گلہ کرتی ہے کہ 2013 کا الیکشن کی جو مہم تھی, حالانکہ ان کی قربانیاں, ان کی شہادتیں, سارا کچھ لوگوں کے سامنے تھا, لیکن چونکہ ان کو حکومت نہیں دینی تھی, اور وہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن مہم ہے وہ کسی اور نے چلائی تھی, اور وہ جو اشارہ کرتے ہیں وہ TTP کی طرف کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے بدلنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح بھی تو بدل دیتے ہیں نا. جی بالکل, دیکھیں نا, یہ تو اپنی جگہ پر چیزیں موجود ہیں, لیکن پھر ہمیں خود تھوڑا سا سیاستدانوں کو اپنا کرٹیسزم بھی کرنا چاہیے, سیلف کرٹیکل بھی ہونا چاہیے. بلا شبہ ANP نے بہت قربانیاں دی, ورکر سے لے کر قائدین تک, اور پاکستان کی سیاست کے جو بڑے بڑے نام تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. بشیر بلور صاحب ہو گئے, پھر آپ کے میاں افتخار صاحب کلوتے صاحبزادے ان کے, اور کتنے ہی ان گنت ورکرز جنہوں نے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کے شہادتیں دی, لیکن ان کا عزم نہیں ٹوٹا, کھڑے رہے. حیدر ہوتی ہیں, انہوں نے, آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو خیبر پختونخوا کے جتنے بھی وزراء اعلیٰ گزرے, ان میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک نیشنل پالیٹکس کے اندر ایک اپنے آپ کو گریسفلی کنڈکٹ کرنے والا حیدر ہوتی تھا جو سامنے آیا, لیکن پھر جماعت نے ان کو بھی پیچھے کر دیا. تو ہم سیاستدانوں کو اب یہ, اور وہاں پر بھی جو ایک تسلسل ہے ANP کی قیادت کا, میرے خیال سے حیدر ہوتی صاحب کو ایک بڑا موقع ملنا چاہیے تھا. تو لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جو ایگزیمپلری گورننس نہیں بھی دے سکے. لوگوں نے اس حوالے سے بھی چیزوں کو جانچا.
بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں آئیں, اب ان کو دہرانا مناسب نہیں ہے, لیکن جو لوگوں کی توقعات تھیں ان پر اس طریقے سے پورا نہیں بھی اتر سکے, وہ گفتگو نہیں کر سکے. دیکھیں نا, وہی پیریڈ تھا کہ جس پیریڈ میں پی ٹی ایم نے مقبولیت حاصل کرنا شروع کی, اور وہ اس وجہ سے حاصل کرنا شروع کی کہ جو کام تھا, جو گریونسز تھی لوگوں کی, جو لوگ سفر کر رہے تھے اس ٹیررزم میں, جو گڈ اور بیڈ کی جو پالیسی تھی, کوئی بات نہیں کر رہا تھا اس پہ. آخر یہ کام اے این پی کا بھی تھا کہ وہ اس معاملے کو لے کر آگے چلتی اور بات کرتی کہ جناب ہم قربانیاں دے رہے ہیں, یہ گڈ اور بیڈ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں بات کی انہوں نے اس وقت. تو اور پھر یہی وجہ بنی کہ پھر پی ٹی ایم کی مقبولیت شروع ہوئی جب انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی کہ جناب یہ کیا دوغلی پالیسی ہے. تو یہ وہ کانٹرڈکشنز ہیں کہ جو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور سے بیٹھا ہوا اور اگر اے این پی کے دوست محسوس نہ کریں کہ یہ چیزیں انہیں وقتی طور پہ ایڈریس کرنی چاہیے تھی, اس وقت ایڈریس کرنی چاہیے تھی. محسن داوڑ میرے بڑے عزیز دوست ہیں, وہ اے این پی کا ایک بڑا حصہ تھے. اے این پی سے باہر وہ نکلے کیونکہ اے این پی نے جو گفتگو وہاں کے لوگ, وزیرستان کے لوگ سننا چاہتے تھے, وہ گفتگو اے این پی نے چھوڑ دی تھی. وہ پھر محسن داوڑ صاحب کو کرنی پڑی, لوگوں نے انہیں رسپونڈ کیا, منظور کو کرنی پڑی, علی وزیر کو کرنی پڑی. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے. آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں یہ جو کیسز بنا دیے جاتے ہیں, اگر ہم پھر وہیں سے شروع کریں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے اوپر بنائے گئے, پھر نواز شریف صاحب کے اوپر بنائے گئے, یا اوور آل ہم نے کہے نون لیگ کے اوپر بھی بنائے گئے. آپ نے کہا نواز شریف یہ, نواز شریف وہ, پھر اس کے بعد اس کو واپس بھی بلا دیتے ہیں. اب عمران خان صاحب کی بھی باری آ گئی, ان کو بھی کئی ایسے کیسز میں لپیٹ دیا گیا ہے جو بس جو مقتدرہ کی ڈرائنگ وہ واشنگ مشین سے ڈرائی کلین ہو کے باہر نکل آئے تو وہ صاف ستھرا ہے, پرانے گناہ دھل جاتے ہیں. ہماری تو کون سی عدالتیں, کون سا نظام انصاف؟ آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس نظام انصاف پر کوئی اعتبار ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ صرف اور صرف اس ملک میں اگر یہ ایک لائن ہے, اگر آپ نے مقتدرہ کے ساتھ ہو کر آپ نے گزارا کیا تو آپ کو 100 گناہ بھی معاف, لیکن اگر آپ نے مقتدرہ کے خلاف بات کی, ان کی پالیسیز کے خلاف گفتگو کی, آپ لائن کی دوسری طرف, تو آپ سب سے بڑے مجرم. تو پھر آپ یہ جو اپوزیشن گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں یا بنا لیا ہے, انفیکٹ بنا لیا ہے, اور ان کی میٹنگز بھی کر رہے ہیں. میں اس دن کسی سے بات کر رہی تھی تو مائنڈ مت کیجیے گا, لیکن کسی نے کمنٹ دیا کہ بس چائے پینی ہے, روٹی کھانی ہے اور گھر چلے جانا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ نشستن گفتم برخاستم. دیکھیں ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں نے تو میری تو کوئی میری کوئی حیثیت نہیں ہے, بہت بڑے قائدین ہیں, بہت بڑی جماعتیں ہیں, نکار خانے میں میری آواز کہاں. لیکن میں نے تو ایک بڑی مودبانہ سی گزارش ان کے سامنے رکھی کہ اگر یہ سیاست ہم نے اور الائنس دوبارہ اقتدار بنانے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے کرنا ہے, بنانا ہے, عہدے حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے, تو پھر رہنے ہی دیں اس کام کو. آپ نے یہ کہا ہمیں پاکستان کے لوگوں کے سامنے کلیئرٹی سے یہ بات رکھنی پڑے گی کہ جناب ہمیں کوئی عہدے نہیں چاہیے. ہم سیاست میں صرف اس ملک کا بنیادی تضاد حل کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس ملک میں لوگوں کی, عوام کی کیا حیثیت ہے, ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے, ان کا مستقبل کیا وہ طے کریں گے یا بند کمروں میں بیٹھے لوگ طے کریں گے. بس یہ پاکستان کے لوگ سننا چاہتے ہیں, اسی سوال کا پاکستان کے لوگ جواب چاہتے ہیں, اسی کا حل چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ تو دوبارہ الیکشن مانگ رہے ہیں. یہ میرے سامنے اعلامیے کے پوائنٹ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے, تو دوبارہ 1 سال کے بعد دوبارہ الیکشن. تو الیکشن کیسے ہوں گے کہ جب ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کی آئینی مدت پوری ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک بیٹھے ہوئے ایسی جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ماشاءاللہ منفرد الیکشنز کرائے. لیکن اب ہمیں ایک راستہ تو اختیار کرنا ہوگا. یہ وہ بحثیں ہیں, یہ جو گفتگو آج ہم کر رہے ہیں نا, یہ وہ گفتگو ہے جو قومیں اپنا ملک بنانے سے پہلے یا ملک بنانے کے فوراً بعد طے کر لیتی ہیں. ہم 76 سال ہو گئے یہ بحث ہی نہیں طے کر پائے. انڈیا آپ کے ساتھ ہے, پہلے چند مہینوں میں انہوں نے بحث طے کر لی کہ نظام کیسا ہوگا,
اور حیران کن بات ہے کہ جب پاکستان میں ایڈلٹ فرینچائز کے تحت جس میں عوام کو ووٹ کرنے کا اختیار تھا، جب پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا وہ پاکستان کے بننے کے 24 سال بعد ہوا، اور انڈیا میں اس وقت 3 اسمبلیاں ان کی اپنی 5 سالہ مدت پوری کر چکی تھی اور چوتھا الیکشن ہونے جا رہا تھا. ہم نے پہلے 24 سال الیکشن ہی نہیں کرائے. یہ تو وہ، اور آج بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ تو وہ گفتگو تھی جو 1947 میں ہمیں کنکلوڈ کر لینی چاہیے تھی. آج بھی آپ اور میں بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک کیسے چلے گا، کون حکمران چنے گا. نہیں تو باہر آ کر اعلامیہ پڑھ لینے سے کیا مسائل حل ہوں گے؟ طریقہ کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگا؟ دیکھیں حکمت عملی تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہ نئے الیکشنز، نہیں کیسے نئے الیکشنز، ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن اور سیاست سے مقتدرہ کا پیچھے ہٹنا، پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا کہ یہ نہ ہو کہ اگلے الیکشنز کے نتیجے میں فارم 47 سے آپ نے سنا، پچھلے 2018 کے الیکشن میں ہم نے RTS سنا، 2024 کے الیکشن میں ہم نے فارم 47 سنا، اور پتہ چلے جی کہ اب جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں فارم 52 نکل آیا. I mean, we have to end all of this. نہیں تو کیسے؟ میرا تو سوال یہ ہے، مقتدرہ کو پیچھے ہٹانا پڑے گا. کیسے؟ ان کو مقتدرہ کو پیچھے اس نظام سے ہٹانا پڑے گا کہ جناب بڑی مہربانی 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ہاتھ باندھ کے آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھیا تم یہ جاؤ. ملک نہیں چل رہا. 25 لوگ دیکھیں نا، آج اس ملک میں نا امیدی کتنی ہے کہ اس ملک کا جو نوجوان ہے مصطفیٰ صاحب وہ یہ ملک باتیں چھوڑ سب کے کو نکل پتہ رہا ہے. ہے. مصطفیٰ صاحب یہ باتیں سب کو پتہ ہے. یہ تقریر منظور بھی کرتا ہے، یہ تقریر مارنگ بھی کرتی ہے، یہ تقریر نواز شریف بھی کرتے ہیں، مریم بھی کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں. عمران خان تو سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور ان کے لوگ بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب جس نہج پر پہنچ گئے، اس دن میں سن رہی تھی، انہوں نے جو بلوچستان کے حوالے سے بات کر لی، اور حقیقت ہے یہ مولانا صاحب کو مطلب میرے نزدیک وہ اس وقت بات کرتے ہیں جب بات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غیر ضروری بات نہیں کرتے. بہت زیرک آدمی ہے، بہت زیرک آدمی ہے. انہوں نے یہ بات کر دی. اب میں آپ سے جو بار بار سوال پوچھ رہی ہوں، یہ اعلامیہ آپ نے دے دیا، آپ باہر آ گئے، میڈیا کھڑا ہوا تھا، آپ نے یہ 5 نہیں. آپ دیکھیں اب ہم 9 مئی والے تو ہیں نہیں، اب تو ہم 9 مئی والے تو ہیں نہیں. تو آج میں آپ کو سناؤں، میں بلوچستان کے سیاستدان ہیں، بڑے ویل نون ہیں، ڈاکٹر مالک نام بتا دیتا ہوں. تو ایک دفعہ بزرگ سیاستدانوں سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں بیٹھا ان سے گفتگو کر رہا تھا، مختلف سوالات کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، انہیں چھیڑ رہا تھا. تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی. ان کا دیکھو مصطفیٰ بات یہ ہے، ہماری پچ ہے جمہوریت جی، ہماری پچ ہے آئین کی بات کرنا، ہماری پچ ہے حقوق کی بات کرنا، ہماری پچ ہے پرامن رہنا، ہماری پچ ہے نان وائلنس کی بات کرنا. جس دن ہم نے وائلنس کی بات کی، ان کے پاس زیادہ بندوقیں ہیں، وہ پھیٹی پڑے گی کہ ہوش ٹکانے آ جائیں گے. تو ہماری جو پچ ہے ہم نے اسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے. دیکھیں آپ پاکستان کی کریشن دیکھ لیں، آپ جناح صاحب کون سی کلشنکوف اٹھا کر باہر نکلے تھے؟ یہی گفتگو تھی، ان کا کیریکٹر تھا، ان کی کریڈیبلٹی تھی جو آج ہم سیاستدانوں میں نہیں ہے. لیکن اس کریڈیبلٹی کے ساتھ اس طرح کے جب لوگ ہوں گے تو پھر ڈیلیور ہوگا. آج کون سے سیاستدان کی کریڈیبلٹی ہے کہ یقین مانیے کہ ہر کوئی دوپہر کی روشنی میں سیاست اور ہے اور غروب آفتاب کے بعد سیاست اور ہے. تو ہماری کریڈیبلٹی نہیں نا. جس دن سیاستدانوں کی کوئی ان میں سے ایک ایسا فرد، آج لوگ منظور کو کیوں پسند کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں، مہارنگ کو کیوں پسند؟ کریڈیبلٹی ہے. تو ہم سیاستدانوں کے اندر جس دن کریڈیبلٹی ہم نے ثابت کر لی لوگوں کے سامنے، مقتدرہ کو سیاسی رموز سے حکومت کی چلانے سے باہر نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، کریڈیبلٹی نہیں، پہلے کو بھی تو نکال دیا نا، 2022 بھی تو ہمارے سامنے ہے نا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا بھی معاملہ ہے، ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس دن جو آپ کی ایک محفل ہوئی رات کے وقت، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو سب کے لیے ایک میرا خیال میں اتھارٹی ہیں جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، سیم محمود خان اچکزئی صاحب، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب، کئی نام میں لیتے جاؤں تو شاید ٹائم ہمارا لگ جائے گا.
یہ صرف اعلامیے کے 4-5 نکات ہی بنا کے آپ نکلے ہیں یا آپ نے حکمت عملی بھی طے کی ہے؟ نہیں، حکمت عملی طے کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں تمام جماعتوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے. حکمت عملی ترتیب وہ دے گی، کوآرڈینیشن وہ کرے گی جماعتوں کے سربراہان کے درمیان، اور ایک لارجر نیشنل ایجنڈا ڈرافٹ کرے گی. اچھا. اور اس نیشنل لارجر ایجنڈا میں اس ملک میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات ہوگی، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہوگی، اس میں بحالی انسانی حقوق کی بات ہوگی، اس میں ٹیررزم کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کی بات ہوگی، اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن، پیکا لاز جو لے کر آئے ہیں جو میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے، اس کے اوپر بات ہوگی. جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس کی بات ہوگی. ایک بڑا لارجر نیشنل ایجنڈا تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لائک میثاق جمہوریت ٹائپ چیز ہے. جی بالکل. دیکھیں نا، میثاق جمہوریت کی آج تو اونرشپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کلیم ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کلیم نہیں کر سکتے کہ آج ان کا جو کردار ہے وہ تو بالکل میثاق جمہوریت کے اپوزٹ ان کا کردار ہے. تو آپ میثاق جمہوریت کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں. ہم لارجر نیشنل ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھیں گے. میثاق جمہوریت کی جو شک نمبر 13 تھی فار ایگزامپل، وہ یہ تھی کہ کوئی جماعت جو اس کو دستخط کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل نہیں کرے گی حکومت میں آنے کے لیے، اور جو حکومت میں ہوگا اس کو گرانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں حاصل کرے گی. یہ لکھا ہوا ہے، شک نمبر 13 ہے میثاق جمہوریت کی. آج ان جماعتوں کا حال دیکھیں ذرا. اچھا، تو یہ شک نمبر 13 ہے. اور یہ اچھا یہ شک نمبر 13 ہے، مدد نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. اور لیکن خط جو ہے وہ آرمی چیف کو لکھیں گے. ہاں، نہیں لکھنا چاہیے تھا میرے خیال میں عمران خان صاحب کو. یہ کیا ہے؟ یہ تحریک انصاف کی اپنی دیکھیں پالیٹکس ہے. میں اس کے اوپر جو کیوں انہوں نے لکھا، کیا وجوہات تھی، لیکن اس کا تاثر اچھا نہیں گیا. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ خان صاحب نے خط اس لیے لکھا کہ وہ ان کو بتا رہے تھے کہ آپ ہٹ جائیں، آپ واپس، وہ جیسے احمد ولی خان بھی نعرے لگاتے ہیں نا، جاؤ جاؤ بارڈر پہ جاؤ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں نا، تو وہ بھی انفیکٹ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں. وہ کوئی ان سے ڈیل نہیں مانگ رہے تھے. دیکھیں مندرجات کے اندر کوئی، میں نے وہ خط دیکھا ہے جو اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو سویلین سپریمیسی کے متعلق انہوں نے نہ کی ہو. باتیں ان کی، وہ نکات ان کے ٹھیک تھے، ان کو پبلک کے سامنے یہ چیز رکھنی چاہیے تھی. ہم سیاستدان ہیں، ہم پبلک کے سامنے یہ چیز رکھیں گے، پبلک کو اپنے ساتھ لے کر. نہیں تو انہوں نے تو پبلک کے سامنے ہی رکھی ہے نا، اوپن خطہ، کوئی چٹھی لے کر ڈاکیا تو نہیں گیا. سنا کوئی ڈاکیا بھی تھا. اچھا، ڈاکیا بھی تھا. اچھا، اب اللہ عالم. وہ کسی اسی لیے تو آگے سے جواب آیا کہ ہمیں کوئی خط نہیں ملا. وہ ڈاکیا لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ کر گیا. اب یہ بھی اچھا، میں کسی سیاستدان کو سن رہی تھی، بڑے ہمارے محترم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 اور قیدی 804 خیر احسان ساتھی ہے. مشاہد حسین صاحب نے یہ کہا. اچھا، تو یہ جو تھا ڈاکیا نے کوئی کام کر دکھایا لگتا ہے. ہاں، ڈاکیے کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اچھا. اور پھر وہ ڈاکیے نے کہا کہ جناب پھر اس طرح کا کوئی بیان بھی دیں، پھر انہوں نے بیانات بھی دیے. پھر ڈاکیے نے کہا کہ جناب کوئی خط بھی لکھ دیں. تو ڈاکیے کے کہنے پہ انہوں نے کیا تو سب کچھ. تو مصطفیٰ صاحب، جب آپ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں، اور بڑی، مجھے اگر مولانا صاحب کے گھر جائیں گے تو آپ کو صحبت بھی ملے گی، ادھر آئیں گے تو آپ کو کچھ اور ملے گا، کھانے کھائیں گے، چائے پیئیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر ان سے پوچھیں گے نہیں کہ یار یہ جو ہم نے پہلے شک نمبر 13 بنائی تھی اور ابھی ہم ایک لارجر اس کی بات کر رہے ہیں، ایک نئے میثاق جمہوریت کی مثال کے طور پر اگر بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ ڈاک خانہ ذرا بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. بالکل. میرے خیال سے تحریک انصاف میں اور عمران خان صاحب کی سوچ میں تھوڑا سا جماعت اور جماعت کے جو لیڈر ہیں ان کوئی ایک ہم آہنگی نہیں ہے. عمران خان صاحب میں کلیئرٹی مجھے نظر آ رہی ہے. ان کی جماعت کے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ گفت و شنید سے معاملات کا حل نکالا جائے. ہر کوئی ارتقاء کے پروسیس سے گزرتا ہے. میری بھی زندگی میں میرے سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، سیاسی کیریئر میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں.
لیکن انسان ان سے سیکھتا ہے اور پھر اس کی سوچ آہستہ آہستہ میچور ہوتی ہے. میری تو ابھی تک نہیں ہوئی, کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ سیکھ سکوں. جس ارتقاء کے عمل سے عمران خان صاحب گزرے ہیں, دیکھیں آج سے 1 سال پہلے وہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے جی, لیکن آج وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ دیگر پولیٹیکل فورسز چاہے وہ بڑی ہوں چھوٹی ہوں, سب کو اور ایک معاشرے کے اندر ایک کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا. انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کی. تو آپ کو لگتا ہے یہ کہ ارتقائی عمل تھا یا کوئی مجبوری ہے؟ دیکھیں اب ظاہری بات ہے, ان کا ایک بڑا خیال تھا کہ جی بس ہم ہی ہیں اور باقی سیاسی جماعتوں کی, پولیٹیکل پلیئرز کی کوئی اس نظام کے اندر لیجٹمیسی نہیں ہے. لیکن ان کو یہ اس عمل سے گزر کے انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ نہیں, باقی پولیٹیکل فورسز کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ ان کو وقت لگا سمجھنے میں, لیکن الٹیمیٹلی پہنچے اس جگہ پر. اور اب ان کی سوچ کے اندر وہ میچیورٹی بھی آ رہی ہے کہ اب ہمیں ان سے بالکل بات نہیں کرنی پڑے گی, ہمیں بغیر بات کیے پبلک کا, معاشرے کا کنسنسس کریٹ کر کے حل نکالنا پڑے گا. تو اس میں یہ آپ نے چلو ایجنڈا بھی اپنا بنا لیا, وہ ایک پیپر بھی تیار کر لیا جو عام طور پر سیاستدان کر لیتے ہیں. PDM نے بھی کیا تھا. اوہ کیا کمال ڈاکیومنٹ تھا. فرحت اللہ بابر صاحب میرے بزرگ, میں بڑا احترام ہے ان کے لیے, اور مرحوم میں بڑا یقین کریں انہیں مس کرتا ہوں. پاکستان کی سیاست کا ایک بہت ہی اچھا نام تھے, بلکہ 2 لوگ, میر حاصل بزنجو صاحب اور پھر خدا بخشے عثمان کاکڑ. دیکھیں نا یہ اتنے مزیدار اور اتنے کمال کے لوگ تھے. ان کا انپٹ تھا اس PDM کے ڈاکیومنٹ جو ہم نے تیار کیا تھا. وہ ویسے پڑا کہاں ہوگا, ابھی کہیں ہوگا؟ بس کہیں اس کے اوپر گرد آلود اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں کے نیچے پڑا ہے. تو ابھی یہ اور ان جماعتوں نے رکھا ہے وہاں پر, تو یہ مسودہ جو اب کہ جناب اس کے اوپر قدم رکھ کر آپ ہمیں حکومت دیں. تو ابھی جب آپ یہ بنانے جا رہے ہیں, ایک نیا مسودہ تیار کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر تو وہ بھی کیا تھوڑی سی قد کو اوپر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں 2 سٹیپ آپ نے پہلے دیے تھے. میں نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں, لیکن آپ کا سوال جائز ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ نے میثاق جمہوریت رکھا ایک پائیدان, پھر آپ نے اس کے بعد یہ PDM والا رکھا دوسرا پائیدان, اب آپ کیا تیسرا پائیدان دینے جا رہے ہیں انہیں؟ خدا نہ کرے, میں تو بس یہی امید رکھ سکتا ہوں. بس یہی ہے کہ ایک اچھی مثبت پالیٹکس لوگوں کے سامنے رکھیں, اور اگر اس کے اندر کوئی جھول ہوگا تو پھر کھل کے ان جھول پیدا کرنے والوں کو بھی کرٹیسائز کریں گے کہ جناب اپنے کال و فعل میں تضاد ختم کیجیے. ویسے آپ کو کیا موڈ نظر آیا لوگوں کا جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, بہت بڑے دیکھیں میں نے PDM اپنی نظروں کے سامنے بنتی ہوئی دیکھی, ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی مقبولیت دیکھی, اور اس کے بعد جو جماعتوں کا کردار رہا وہ بھی دیکھا. تو وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو ذہن میں یہ خیال تو آبویسلی رہے گا, نہ صرف میرے بلکہ پبلک کے ذہن میں بھی رہے گا یار کہ یہ سالار قافلہ جو ہے یہ کہیں بعد میں بدل ہی نہ جائے, کہیں اور ہی نہ نکل جائے. تو یہ ظاہری بات ہے, لیکن ابھی سالار قافلہ کون ہے؟ بہت جلدی ابھی سالار قافلہ کون ہے؟ ابھی تو سالار قافلہ فی الحال تو محمود خان اچکزئی صاحب ہے. اچھا فی الحال وہ ہے, لیکن ابھی آپ نے بنانا ہے کہ یہ سربراہ ہوں گے, موڈیلٹیز طے کریں گے, نیٹی گریٹیز جو ہوتی ہیں اتحادوں کی. لیکن پہلا امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ لارجر نیشنل ایجنڈا وہ مکمل کریں, اور وہ انشاءاللہ میرے خیال سے اس مہینے فیبرری میں رمضان سے پہلے مکمل کر لیں گے. کمیٹی بنا لی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں کمیٹی 3-4 دنوں میں, میکسیمم 5 دنوں میں سامنے آ جائے گی. اچھا, پھر اس کے بعد کمیٹی TORs طے کرے گی اور پھر یہ سارا کچھ ہوگا آگے. کوئی صدر یا سربراہ بنے گا, کوئی جنرل سیکرٹری بنے گا, تو کوئی یہ بنے گا, تو وہ بنے گا, اور پھر وہی ہوگا جو پہلے. خدا نہ کرے وہ ایسے میں بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا کہ غیر نمائندہ حکومت کو مسلط کیا گیا ہے, اس کو ہٹائیے, نئے انتخابات سے استحکام کا حل نکالیے. پھر میں اسی جگہ پہ آ جاتی ہوں, سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے, ہر وقت ہوتے رہے ہیں. جب ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان کو حکومتیں بھی مل جاتی ہیں. ابھی بھی ایسے ہی ہوگا. پیکا کا قانون فوری طور پر ختم کیا جائے, نئے انتخابات.
یہ جو نئے انتخابات ہیں جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کوئی میکسیمم یا منیمم پیریڈ دیں گے کہ 1 سال کے اندر کرائیں کیا اس اور طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ظاہری بات ہے جو حکومت میں ہے انہوں نے حکومت ہمارے کہنے پہ تو نہیں چھوڑ دینی. ایگزیکٹلی جب تک ان کے اوپر آپ پریشر نہیں کریٹ کریں گے. آج گھٹن معاشرے میں اتنی زیادہ ہے کہ جس میں صحافی تنگ, وکلا تنگ, عوام تنگ, اور ان کو اس وقت باہر لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ ایک پروٹیسٹ موومنٹ کے ذریعے, ایک پیسفل پروٹیسٹ موومنٹ کے ذریعے آپ گورنمنٹ کے اوپر پریشر کر کے, اور جس گورنمنٹ کے پاس کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, دیکھیں نا ایک ہلکا سا کوئی صحافی جلوس نکالتے ہیں حکومت کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے کیونکہ اخلاقی حیثیت نہیں ہے. ایک کوئی وکلا اپنی احتجاج رکھ لیتے ہیں, حکومت کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, اوور ری ایکشن دیتے ہیں. ایک جماعت کوئی احتجاج کا اعلان کرتی ہے, کنٹینر لگا کے پورا پاکستان بند کر دیتے ہیں, کیونکہ اندر سے تو چور ہے نا, داڑھی میں چور کی داڑھی میں تنکا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, ہم لوگوں کے مینڈیٹ کے برعکس حکومت میں بیٹھے ہوئے, کوئی اخلاقی حیثیت نہیں. ان کو گرانا تو کوئی مشکل کام نہیں. نہیں تو پھر آپ کیسے گرائیں گے؟ سڑک پر تو آج تک میں نے تاریخ, میرے 27 سال ہو گئے جرنلزم میں نے تو نہیں دیکھا کہ سڑک کے ذریعے کسی کو گرایا گیا ہو. ٹھیک ہے, اب وہ دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا. کیا اس طرح سے کوئی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں اگر وہی کرنا ہے, وہی ریپیٹ کرنا ہے, تو 76 سالوں میں جو دائروں کا سفر ہے وہ تو پھر ختم نہ ہوا نا. اگر نئی پاکستان نے ابتدا کرنی ہے تو وہ نئی ابتدا تو یہی ہوگی نا کہ جناب آپ نے 76 سالوں میں ہر تجربہ اس ملک میں کر کے دیکھ لیا. آپ نے ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی, آپ نے ہائیبرڈ نظام بھی دیکھ لیا, ہائیبرڈ پلس بھی بنا لیا. 2 جنگیں تھیں, جن 2 جنگوں سے مفت کے ڈالر آپ کو آتے رہے, لوگوں میں معاشرے میں وہ ڈالر بڑھتے رہے, معاملات ٹھیک چلتے رہے. اب نہ جنگیں ہیں اور نہ یہ تجربے جو اب آپ کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان کو کوئی فائدہ دیا. صرف ایک تجربہ اس ملک میں کر لیں, اور وہ تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں. ایک تجربہ کر لیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں. تو آپ کو لگتا ہے اور یہ خطرناک دسمبر 1970 کے الیکشن ہوا 1970 میں, آپ نے الیکشن کے نتائج نہیں مانے, 1 سال بعد پاکستان ٹوٹ گیا. جی ہاں. آج یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے نتائج پوری قوم تسلیم نہیں کر رہی. آپ اس نظام کو نہیں چلا پائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں یہ سیاست ہم سمجھتے ہیں, لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگوں کے احساسات سے واقف ہوتے ہیں. آج بلوچ علاقوں میں وہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ دل و دماغ جیتنے کی جنگ ہوتی ہے. جی ہم دل و دماغ کی جنگ ہار چکے ہیں, مقتدرہ ہار چکی ہے. اچھا, آپ نے وہ کاغذ بھی بنا لیا, آپ نے کمیٹی بھی بنا لی, بہت زیادہ ہے. دیکھیں نا, I mean the cost is too high. ہم آتے ہیں اب کنکلوژن کی طرف. آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا, ٹھیک ہے, کاغذ بھی آپ نے بنا لیا اور اس کے مطابق چلنا بھی شروع کر دیا. تو کیا یہ جو اختلافی آوازیں ہیں جو بلوچستان سے آ رہی ہیں, جو پختونخوا سے آ رہی ہیں, جو کشمیر سے آ رہی ہیں, جو گلگت بلتستان سے آ رہی ہیں, ان کو بھی آپ اپنے پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے کوئی لانگ مارچ عید کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے جو سب سے ڈینجرس بات لگتی ہے نا جی اس ملک میں جو اس وقت ہو رہی ہے, کہ جو فیڈریٹنگ آپ کے یونٹس ہیں, مختلف اکائیاں ہیں, جو صوبے ہیں, وہاں پر جو موومنٹس حقوق کی اٹھی ہیں, جی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچستان, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, یہ آپس میں ایک یونیفائی فورس کوئی نہیں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر جنگ لڑ رہا ہے. اور اس طرح کی جب پوزیشن کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ خدا نہ کرے آپ اینارکی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ملک کو کوئی ان فورسز کو کچھ جوڑنے والا نہیں ہے. تو یہ آئی ہوپ کہ ہماری جو سیاستدان ہے اور اسپیشلی باقی جو اپوزیشن الائنس ہے کہ اس میں ان تمام معاشرے کے ان طبقۂ فکر کو جس میں صرف جرنلسٹ اور وکلا شامل نہیں ہے بلکہ جو ڈاکٹر مہرنگ ہیں, منظور ہیں,
آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں سب سے رابطہ کرنا چاہیے, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا اور آپ وہ پلیٹ فارم جو ہے انہیں فراہم کریں گے. لیکن ہوگا وہی سڑکوں پر ہی فیصلہ ہوگا, آپ کو لگتا ہے احتجاج کرنا پڑے گا؟ آخری ایک سوال, یہ جو پیکا ایکٹ کے ذریعے, پتہ نہیں پیکا ہے کہ فیکا ہے, پیکا کا جو ٹیکا لگ گیا ہے ہم پہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, ہمیں مطلب میں ایز اے جرنلسٹ یہ جو ہم پلیٹ فارم چلا رہے ہیں یہ انفیکٹ اس کے لیے ہے, یہ سوشل میڈیا کے لیے ہے, یہ مین اسٹریم میڈیا کے لیے نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے ہے, تنقیدی آوازوں کو بند کرنے کے لیے ہے؟ میں ایک دوست ہیں ان کے ساتھ ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا, اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا یار ان کا تمہیں یہ جو پروگرام اب میرا ریکارڈ ہوا ہے ہم نے چینل پر بیٹھ کے تو لائیو کر لیا, لیکن پھر یہ سوشل میڈیا پر بھی جائے گا. اب جب میں لائیو پروگرام کر رہا تھا تو میں پیمرا کے قوانین کے تحت کر رہا تھا, اب جب میرا یہ پروگرام سوشل میڈیا پہ چلا جائے گا تو پھر یہ پیکا قوانین کے تحت ہو جائے گا, تو آپ مجھے دو قوانین کے تحت میری گردن پکڑیں گے, میری آواز بند کریں گے. تو یہ اس طرح دیکھیں نا, اس دورے جب پرنٹنگ پریس بنا تو اس نے سب سے پہلے تو یورپ کے اندر جو اسٹیبلشڈ پولیٹیکل اسٹرکچرز تھے اور ان اسٹرکچرز میں جو سب سے بڑا ہولڈ تھا وہ چرچ کا تھا, وہ مذہبی لوگوں کا تھا. پریس بنتا گیا, کتابیں چھپنا شروع ہوئیں, اڑ گیا ان کا کنٹرول. یہ سوشل میڈیا آج کے دور کی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نہیں قابو رکھ سکتے اس کو, نہیں لوگوں کے سوچ پہ پہرا بٹھا سکتے. ابھی ایسی حرکتیں اس ملک میں ہم کرتے ہیں. ابھی مہینہ پہلے کچھ بچوں نے گوادر میں یونیورسٹی کے سامنے سٹال لگا لیا, کتابوں کا سٹال لگایا, چھاپا مارا, ان بچوں کو بھی پکڑ لیا, بچوں کو بھی زیر حراست لے لیا, کتابوں کو بھی زیر حراست لے لیا. وہ ایک کسی نے کوئی احتجاج, کچھ نوجوان نکلے احتجاج کے لیے, انہوں نے پوسٹر بنایا, انہوں نے کہا ہماری کتابوں کو رہا کرو. آپ سوچوں پہ پہرا بٹھا سکتے ہیں. اور تھا کیا ان کتابوں میں؟ بائیں بازو کی کتابیں تھیں, وہی کتابیں جو آپ کو ملک میں ہر جگہ ملتی ہیں. اسلام آباد میں چلی جائیں, کسی سعید بک بینک میں چلی جائیں, کسی مسٹر بکس میں چلی جائیں, پشاور میں کسی بک سٹور میں چلی جائیں, کراچی میں چلی جائیں, ہر جگہ وہ کتابیں پڑھی ہیں. لیکن وہاں نہیں, آپ وہاں پر یہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں بھائی؟ تو قانون آپ بناتے ہیں نا, آپ سینٹ میں رہے ہیں, کاغذ کہاں سے آتا تھا؟ دیکھیں میں نے تو بطور چیئرمین تھا انسانی حقوق کمیٹی کا, میں نے تو بہت کوشش کی اور ہمیشہ جو لوگوں کے ایشوز تھے ان کو سر فہرست رکھا. ارمان لونی کا انسیڈنٹ ہوا, نوٹس لیا, چیف سیکرٹری, آئی جی سب کو بلایا, ان کی جو بہن تھیں ان کو بھی پارلیمنٹ میں بلایا, علی وزیر, محسن داوڑ, ان کے ساتھ کبھی کوئی ایشوز ہوں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلا, کوشش کی. صحافیوں کے ساتھ ہو, ابصار عالم کے ساتھ ہوا, متی اللہ جان کے ساتھ ہوا, اور بطور کمیٹی کے چیئرمین کوشش کی. فوراً کہ مت کریں. کیا کہا جاتا تھا؟ مطلب مثال کے طور پر آپ ارمان لونی کا کیس لے رہے ہیں یا علی وزیر کا کیس لے رہے ہیں جو بڑے کھوبتے ہیں دلوں میں نا, تو کیا فون آتا تھا؟ دیکھیں ان کو بات سمجھانے کی ہے, ظاہری بات ہے کہ جی آپ نے کیوں نوٹس لیے ہیں, کہاں سے فون آتا تھا, اور پھر ان نوٹسز کے نتیجے میں کہ ہم امبیرس ہو رہے ہیں. میں کہاں سے فون آتا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ کی طرف سے, اور کہاں سے آنے ہیں؟ اچھا. اور کوئی مجھے کسی صحافی نے تو فون نہیں کرنا تھا, تو یا کسی سیاستدان نے تو نہیں کرنا تھا. تو میں ان کو یہی بات سمجھاتا تھا کہ دیکھیں میں ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بلا رہا ہوں, اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, اب ایسے کیسز سامنے, اب میں کیا آپ کو, ایک کیس پہ میں نے نوٹس لیا, سندھ میں ایک رائٹر تھے, شاعر تھے, میں نے اخبار میں ایک دن اٹھا خبر پڑھی, دیکھا کہ فلانے صاحب ان کو 14 اگست کو ملنا تھا کوئی پرائڈ آف پرفارمنس یا تمغہ امتیاز, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تمغہ امتیاز نہیں لوں گا کیونکہ میرے بیٹے کو مسنگ پرسن بنا دیا ہے, میں نہیں لوں گا تمغہ امتیاز. میں نے خبر پڑھی, میں نے کہا یار کتنے افسوس کی بات ہے. میں نے فوراً نوٹس لیا آئی جی بلوچستان کو, پولیس کو, رینجز کو کمیٹی کے اندر بلایا. 2 دنوں میں ان کا بچہ باہر آ گیا. ایک
حیران کن چیزیں. یقین کریں کہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم, میرے پاس ایک خدا بخشے عثمان کاکڑ ایک دن آ گئے, کہتے ہیں یار ایک بڑا عجیب سا کیس ہے, یہ کیس تم نے کمیٹی میں اٹھانا ہے. میں نے کہا جی عثمان بھائی بتائے, بالکل ضرور, کیوں نہیں. اتنا دل میں دکھ ہوتا ہے جی کہ ایک, اچھا وہ میں نے کمیٹی میں خیر نوٹس لے لیا, ایک وزیرستان کے کوئی صاحب تھے, ان کی نیشنلٹی پاکستانی ختم کر دی. کمیٹی میں نے نوٹس لے لیا, سب کو بلا لیا, نادرا والے بھی موجود اور وہ صاحب ایک بڑا ایک گریسفل پختون وہاں پر بزرگ آدمی, اور کمیٹی میں انہوں نے مجھے کہا صاحب یہ دیکھو میرے 2 بچے اس فوج کے ساتھ لڑے طالبانوں کے خلاف, اور یہ سرٹیفکیٹ ہے جو مجھے وہاں پر IGFC نے دیا. میرے 2 بچے شہید ہوئے طالبانوں سے لڑتے ہوئے جی, اور آج انہوں نے میری شہریت کو کینسل کر دیا ہے. وجہ کیا بنی تھی؟ بس وجہ وہاں پر کسی کو ناراض انہوں نے کر دیا تھا, کسی کی بات نہیں مانی. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیوں لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایک شہیدوں کے والد کو. تو اور بڑی تو انسان اپنی کرسی کو استعمال کرے ایک پراپر طریقے سے, تو یقین مانیے کہ کوئی, اینڈ ون آف دا فائنسٹ جنرلز, میں آپ کو بتاؤں کہ حیات بلوچ شہید کا واقعہ ہوا, میں نے اس کی والدہ کی اگلے دن تصویریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی, اخبارات میں بھی, اور جس طرح اس کی والدہ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے, میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یا خدایا کہ اس ملک کے اندر ہم کیا کیا ظلم کر رہے ہیں. میں نے کمیٹی میں نوٹس لیا, IGFC تھے جنرل سرفراز, فائن جنرل, ان کو بلایا. اچھا سینٹ والے پریشان, سینٹ میں میرا جھگڑا پڑ گیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جنرل صاحب کو بلا لیا. میں کہا یار اس ماں کے ہاتھ تم نے دیکھے اٹھے ہوئے, اینڈ اگر اس کی فورسز انوالو تھیں تو ہی ہیز ٹو کم اینڈ آنسر. لوگوں میں یہ پیغام تو بھی جانا چاہیے کہ کوئی پوچھنے والا بھی تو ہے, اس ملک میں کوئی نظام ہے. اور یقین مانیے کہ وہ آئے, اور خدا بخشے ان کی بھی شہادت ہو گئی جنرل سرفراز کی. اور پھر صرف یہی نہیں کہ میرا تجربہ, بلکہ میں نے پھر بہت اور جگہوں سے بھی ان کی بڑی تعریف سنی. بلوچستان میں جو دوست تھے, میٹنگ میں آنے سے پہلے اس شخص, اور جو حیات بلوچ کو شہید کرنے میں جو سپاہی FC کا ملوث تھا, وہ اریسٹ بھی ہوا. عموماً پولیس کے حوالے نہیں کیا جاتا, پولیس کے حوالے بھی ہوا. اس کا اقبالی بیان بھی ہوا. اقبالی بیان ہو کر انہوں نے کہا جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, اور یہ جنرل سرفراز نے کیا. اچھا, اس سے پہلے ایسی مثالیں نہیں ہیں, اور شاید بعد میں بھی کہ جی فورسز کا morale خراب. morale کیا, کسی سے اگر کوئی غیر قانونی حرکت ہو گئی ہے تو آپ, اور پھر وہ جنرل سرفراز اس کے گھر بھی گئے, وہاں پر معذرت بھی کی, اور وہ شخص جس نے وہ کیا تھا اس کو سزائے موت بھی ہوئی بعد میں. تو اور کچھ بھی نہیں ہوا, اور سارے سینٹ سیکریٹریٹ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ جناب کیا کر لیا آپ نے. میرا اندر ایک جھگڑا سیکرٹری سینٹ سے کہ تم میرے اختیارات میں نہیں انوالو ہو سکتے, میرا اختیار ہے کہ میں کسی کو بھی بلا سکتا ہوں اگر انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے. تو یہ ہم نے اگر اس ملک کو لے کر چلنا ہے تو ہم سب کو اپنے کام بھی مطلب کمزوری ہم میں ہے, کمزوری ہم میں. اور یقین مانیے کہ میں پچھلے 2010 میں انسانی حقوق کے حوالے سے میں مشیر رہا. افرا صاحب خٹک صاحب اس وقت چیئرمین تھے انسانی حقوق کمیٹی کے, تو کمیٹیز اور منسٹری, اور میں اس سارا پروسیس پچھلے 15-20 سالوں سے میں دیکھ رہا تھا, اور نہیں ہوتا تھا ایسے کہ کوئی جنرل اپیئر ہو. لیکن ہوئے. آپ اپنے آپ کو اسرٹ کریں, اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, آپ ملک کی فلاح کے لیے کام, تو ہم بس انفارچونیٹلی. لیکن ان آنکھوں نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ شیری مزاری صاحبہ کتنی زبردست دبنگ خبر, وہ بھی انسانی حقوق کے لیے بڑا آواز اٹھاتی تھی, لیکن انہی کی آنکھ کے نیچے مسنگ پرسن کا بل مس ہو جاتا ہے, اور یہی سینٹ ہے, اور یہی تو بس اتنا ہم کمزوریاں, شاید آئی ڈونٹ نو, کمزوریوں کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر کمزوریاں نہیں بھی ہیں, کہتے ہیں یار چھوڑو کون ان معاملات میں بڑے خرابیاں پیدا ہوں گی, یار ملک تو ٹھیک کرنا ہے نا, somebody is going to take the risks. وہی مفادات ہیں,
بہت شکریہ. شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. میں نے کوشش ایک کی تھوڑی سی کہ مصطفیٰ صاحب سے وہ باتیں سنیں جو ان کا تجربہ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین آپ نے دیکھا مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنے تجربات بتائے جو کہ یقیناً تلخ ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال میں ان کو ایک امید ہے کہ ایک نیا پلیٹ فارم جو یہ بنانے جا رہے ہیں, اللہ خیر کرے, خدا خیر کرے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرے, خدا خیر کرے, کہ ہم لوگوں کے اعتماد پر پورا اتر سکیں, اور جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے خدا نہ کرے کہ وہ دوبارہ ہو. بس یہی خواہش ہے. ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ نہ ہو جو پہلے ہوا ہے. آپ نے سن لیا. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.